الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، بانیان جلسہ، میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ مقدس اجتماع انجمن نوجوانان اہل سنت حلقہ حرم گیٹ کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں امن کی شرارت کے لیے، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے، اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے لیے۔ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ربانی دنیا کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو پنٹن سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمے پر اعتبار نہیں۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میں علی کے در کا غلام ہوں، صحابہ کا ماننے والا ہوں، اور خود نہیں مانتا، مدینے والے نے کہا مانو۔ میرے نبی منبر ختم نبوت پہ جلوگر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، زبان ختم نبوت سے فرمایا اے میرے پیارو، ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، اور علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے۔ نبی دو عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں پیغمبر تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، قرآن ان کا مدح سرا ہے، آیت تطہیر ان کو عطا ہے، کہہ دو جبریل ان کے در کا گدا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ ہماری دعائیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عظمت کے نشان ہے۔ یہ وہ حسین جو کسی فرقے کا نہیں، کسی مکتب فکر کا نہیں، میرا حسین، آپ کا حسین، ولیوں کا حسین، عابدین کا حسین، شہیدوں کا حسین، غازیوں کا حسین، نمازیوں کا حسین، محققین کا حسین، تبع تابعین کا حسین، تابع
تابعین کا حسین، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین، عمر فرماتے ہیں میرا حسین، عثمان فرماتے ہیں میرا حسین، علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور نظر حسین، فاطمہ فرماتی ہے میرے دل کا ٹکڑا حسین، اور نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ دیکھیے زیادہ نعرے نہ لگائیے، کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، اگر نعرہ لگانا ہی ہے اور واقعی لگانا بھی چاہیے۔ آج محرم کے دن ہے، جب اس فضا کو چیرتی ہوئی آواز کربلا کے مینار سے لگے گی، عرش کے فرشتے بھی کہیں گے اے حسین ابھی تیرے ماننے والے زندہ ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، یہ وہ حسین ہے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ وہ حسین ابن علی جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر کے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ حسین علی اصغر کے گلے میں تیر لگانا برداشت کر سکتا ہے، عباس کے بازو قلم کرا سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑتا ہوا برداشت کر سکتا ہے، معصوم سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، آل محمد کا ایک ایک فرد باطل طاقت کے سامنے ٹکرا کر شہادت کا جان تو دے سکتا ہے، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں، ہم نے اپنے رسول کے گھر والوں کو، ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے۔ یہ پاک ہے، علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، علی ایسا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ جو ہے نا حضرت، قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، محدثین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے۔ کوئی بھی عورت بچہ جنے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ کعبے کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ربانی کہتا ہے کہ جب عورت بچہ جنے تو وہ پلید ہوتی ہے، مگر اے رب بے نیاز، ربانی پوچھتا ہے علی تو پیدا ہی کعبے میں ہو رہا ہے۔ رب اکبر نے فرمایا علی بھی پاک، علی کی ماں بھی پاک، علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک۔ علی اول سے لے کر آخر تک پاک، علی سر سے لے کر پاؤں تک پاک۔ علی ایسا پاک ہے کہ اس کی پلیدی میں کسی کو شک نہیں۔ پلیدی کے اندر کوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا شک تو ہو سکتا ہے، مگر علی وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر علی پاک ہے تو ماننا پڑے گا جن جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہے وہ بھی پاک ہے۔ یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نور علی نور کی تفسیر ہے، ہمارے نبی کے ویر ہیں۔ علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، علی نور علی نور کی تفسیر ہے، علی نور علی نور کی تنویر ہے، علی معمار نبوت کی تعمیر ہے، علی اسرار امامت کی تعبیر ہے، علی اطوار ولایت کی تکبیر ہے، علی قرآن مجید کی تستیر ہے، علی کاتب قدرت کی تحریر ہے، علی غیرت الہی کی شمشیر ہے، علی تو نظام مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے۔ جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، دنیا انسانیت کے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں، عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ولید نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، فرمایا اے میرے پیارے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، ولید نہیں مانتا نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مان۔
اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، پیارے تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے، میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے، میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے قدیر کہے، میں تجھے بشیر کہوں، تو مجھے خبیر کہے، میں تجھے سراج منیر کہوں، پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں تجھے محمد الرسول نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا مسکرانا نور اللہ ہے، نبی کا دستور نظام اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا سارا وجود محمد الرسول مدینہ منورہ میں آئے تو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مانو مجھے تسلیم کرو۔ اسقف پادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو نبی۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اسقف پادری نے کہلوا کے بھیجا اگر آپ برحق رسول ہیں آپ بھی اپنے بچے لے آئیں، ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں، ایک میدان میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لے، جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لے۔ میرے نبی جمعے میں خطاب کر رہے ہیں، ربانی صدقے جائے اس تقریر پر جس تقریر میں سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی تھا۔ میرے نبی خطاب فرماتے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں کے پادری اسقف نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے بچے لے کر آئیں، ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لے، جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا مجھے منظور ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، اپنی اولاد تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ حدیثوں میں کیوں آتا ہے، مدینے والے کیوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی ہے، چادر تطہیر کی مالکہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مقصد یہ تھا دنیا والوں میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں عالم ہوں، یہ علم کا ٹکڑا ہے، میں شافع ہوں، یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں، یہ میری تفسیر ہے، میں نور ہوں، یہ میری تنویر ہے۔ فاطمہ الزہرا سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ میرے نبی منبر ختم نبوت سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ میرے پیغمبر نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی، فرمایا این الحسن، کہاں ہے حسن؟ حضور حاضر ہوں۔ فرمایا آؤ میری اس چادر کے نیچے آؤ۔ این الحسین، کہاں ہے میرے حسین؟ عرض کی نانا جان حاضر ہوں۔ فرمایا میری نبوت والی چادر کے نیچے آئیے۔ پھر فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ حاضر ہوں۔ فرمایا جلدی آئیے، میری اس مزمل والی چادر کے نیچے آئیے۔ پھر رسول خدا نے اپنا ختم نبوت والا سر بھی اس چادر کے نیچے دیا۔ چادر ایک تھی، مزمل والا لباس ایک تھا، چادر تھی ختم نبوت کی۔ آدمی تھے 5، انسان تھے 5، تن تھے 5، مزمل والی چادر کے نیچے تن 5 تھے، یعنی 5 تن تھے۔ اسی دن سے تن 5 بنے اور 5 تن بنے۔ یہ تن 5 مزمل کا لباس تھا، نیچے امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، مولا علی، مزمل کا چادر، مزمل کا لباس، نبی کی ختم نبوت کی وہ چادر ان 5 پر تھی۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا رب العالمین ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے دور ہو جائے تو ان سے دور ہو جا۔ یا اللہ یہ مجھے پیارے ہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار۔
جناب امام حسن سے فرمایا حسن آؤ میری دائیں انگلی تھام لو، اے حسین تم بائیں انگلی تھام لو، اے فاطمہ تم علی کا دامن تھامو، علی تم میرا دامن تھامو، یہ 5 تن جا رہے ہیں توحید خدا بندی کی دلیل بن کر، یہ 5 تن کس لیے جا رہے ہیں؟ نظام قرآن سمجھانے جا رہے ہیں، توحید کا پیغام بتانے جا رہے ہیں، جہنم سے ہٹانے جا رہے ہیں، جنت کا دروازہ دکھانے جا رہے ہیں، غیروں سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا والوں کی گردنیں جھکانے جا رہے ہیں۔ جب رسول دو عالم اپنے نواسوں کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ اور جنت کی بطول کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے تو اسقف پادری نے دیکھا تو اپنے حلقہ ارادت سے کہنے لگا، اپنے معتقدین سے کہنے لگا، اپنے شاگردوں سے کہنے لگا، وہ جو سامنے بچہ آ رہا ہے بھائی جانب اس کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام ہے حسین۔ ذرا کہہ دو واہ حسین، زور سے، ذرا جوش سے نوجوانوں، پہلے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے حسین۔ اسقف کہنے لگا ایک طرف تورات کا ورقہ دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر اس نبی نے دعا کر لی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب ان کے ماتھوں کو دیکھ کر ہی ان کے نانے کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ حسین جن کی جبینوں کو دیکھ کر پادریوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جو ختم نبوت کے کنٹھوں کا شاہ سوار بنا، وہ حسین جس نے رسول اللہ کی زلفوں کو لگام بنایا، وہ حسین جو نبوت کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا؟ اقتدار کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بعض ڈائجسٹ والے کہتے ہیں، بعض ایڈیٹر کہتے ہیں، بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی۔ ربانی کہتا ہے اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو 6 ماہ کے اصغر کو نہ لے جاتا، اگر میرے حسین لڑنے کے لیے جاتے اپنی بہن زینب کو لڑائی میں نہ لے جاتے، اپنی بیوی شہربانوں کو لڑائی میں نہ لے جاتے۔ میرا حسین لڑنے نہیں گیا، بلکہ اسلام کی تاریخ کہتی ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام بیضا گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حر نے کہا تھا کہ اے حسین راستہ بدل دو، میرے حسین نے فرمایا میں راستہ بدلنے نہیں آیا، میں راستہ دکھانے آیا۔ حضرت حر نے کہا حسین کنارہ کشی کرو، فرمایا میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا، میں کشتی کنارے لگانے آیا۔ حسین پیٹھ دکھاؤ، فرمایا میں پیٹھ دکھانے نہیں آیا بلکہ سینے پہ تیر کھانے آیا ہوں۔ اے حسین جان بچاؤ، فرمایا میں جان بچانے نہیں آیا، نانے کے دین پر جان کٹانے آیا۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اس لیے آئے تاکہ آمریت کو ختم کیا جائے، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے ٹانگ دیا جائے اور دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ مدینے والے پیغمبر کا جھنڈا ہوگا، وہ رسول دو عالم کی شریعت کا جھنڈا ہوگا۔ میری ملت کے نوجوانوں، حسین عظمت کا نشان ہے، کہہ دو حسین۔ جو مانتے ہو وہ زور سے کہہ دو، باقی خاموش بیٹھے رہو تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں۔ حسین عظمت کا، یا اللہ گواہ ہو جا، حسین عظمت کا صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی پہچان ہے۔ حسین حقیقت کا ترجمان ہے، حسین نظام مصطفیٰ کی اصلی جان ہے، حسین ادیب الرسالت ہے، حسین نسبت الرسالت ہے، حسین ادیب امامت ہے، حسین دلیل شرافت ہے، حسین وکیل طریقت ہے، حسین کے چہرے پر اسد اللہ کا جلال ہے اور حسین کی رگوں میں حیدر کا کمال ہے۔ میرا حسین ذاتی لڑائی کے لیے نہیں گیا بلکہ عالم اسلام کو ملوکیت سے بچانے کے لیے گیا۔ آج دنیا والوں اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا مسجد کا مینار نظر نہ آتا، میرا حسین اگر 6 ماہ کے عسکر کو قربان نہ کرتا آج کوئی مولوی ممبر پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ صدقہ ہے کربلا کے مسافر کا
یہ صدقہ ہے کربلا کے شہید کا کہ آج مولوی منبر پہ بیٹھا ہے، مسجد سے آسان ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم حسین عالم اسلام کی تقدیر ہے۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں اگر بچے بھی قربان کرنا پڑے تو نانے کی شریعت کے لیے حسین بچے بھی قربان کر دے۔ کربلا کی دھرتی سے پوچھو، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، حسین خاموش، عباس کا بازو قلم ہوا، حسین خاموش، اور محمد کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسین خاموش، حضرت قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین خاموش۔ جناب زینب نے عرض کی بھائی جان بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا بہن ہماری طرف سے قرآن بول رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جابر ہے جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو جب محرم کی 10ویں رات تھی، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں آ کر کہا، اے میرے گھر والوں، آج رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات میں قرآن پڑھو اور آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اہل بیت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ طہارت کے مجسمے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جناب معصوم سکینہ آئی، کہنے لگی ابا جان شہر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہے، پھوپھی زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو بھائی زین العابدین بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابا جان اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے بھی قرآن شروع کرائیے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے، اب آؤ تمہیں تیمم کراتا ہوں۔ کربلا کی مٹی سے میرے حسین نے اپنی بیٹی کو وضو کرایا۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرا حسین اگر چاہتا تو کربلا کی ایک ایک دھرتی سے 10 چشمے پانی کے نکلتے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں سے پانی مانگا ہے، رب پانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جس کے قدموں میں کوثر کے خزانے تھے۔ ذرا مل کے کہہ دو نعرہ حیدری، جوش سے کہہ دو نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے، علی تو سنیوں کی پہچان ہے، علی تو نبی کا ویر ہے، علی تو صحابہ کا مشیر ہے، علی تو مومنوں کا امیر ہے، علی تو سنیوں کا پیر ہے۔ آج غلط کہا جاتا ہے کہ یہ سنی علی علی کرنے والے نہیں، ربانی کہتا پھر رہا ہے کہ علی کے دروازے پہ آؤ، علی کی بات کو سنو، علی کے پیغام کو سنو، علی کے پیام کو سنو۔ علی کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، صحابہ کا علی سے پیار ہے، علی کا صحابہ سے پیار ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے تو ربانی کہتا ہے کہ جب تک جماعت اہل سنت کا ایک جوان بھی زندہ ہے، مدینے کی گلی گلی ہوگی، حسین کے ابا کی علی علی ہوگی۔ کربلا کی دھرتی تھی، کربلا کی زمین تھی، رات کی تنہائی تھی۔ میرے سنی نوجوانوں وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیمم کرا رہا، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹی بھی قرآن کی قاریہ ہوتی ہے، جب ماں عالم ہوتی ہے تو بیٹی فاضلہ ہوتی ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاول حق زکریا ملتانی ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا دنیا انسانیت کا قائد ہوتا ہے، جب باپ ساری رات سجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزے کی ہنی پہ قرآن پڑھتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، توجہ ہے نا حضرات؟ میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے۔ کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی
اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں. میری بیٹی پڑھو قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معصوم سکینہ نے بڑے ادب سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے پیارے حسین فرماتے ہیں اے میری بیٹی بڑے اچھے انداز سے پڑھا. آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی. میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معصوم سکینہ پوچھتی ہے ابا جان یہ آنکھوں میں نم کیسی, چہرے پہ علم کیسا, دل میں غم کیسا؟ فرمایا میری بیٹی پتہ نہیں قرآن شروع کر آیا ہے ختم بھی کراؤں گا یا نہیں. ابا جان یہ کیسی بات کرتے ہو؟ جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی مجھے بہن سغرا نے کہا تھا دیکھنا جب نماز کا وقت آئے ابا جان کو مصلی بچھا دینا, جب وضو کا وقت آئے ابا جی کو پانی بھر دینا. ابا جی جب میں واپس جاؤں گی میری بہن پوچھے گی ابا کہاں ہے, میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹی کے سر پر دستے شفقت رکھا. فرمایا میری معصوم سکینہ گھبراؤ نہیں, میری بیٹی سغرا کو سلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ اللہ. سب قرآن پڑھ رہے ہیں. اہل بیت کا گھرانہ قرآن پڑھتا ہے. آل رسول کے خاندان کا ایک ایک فرد قرآن پڑھتا ہے. حسین کے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا. اللہ اللہ. میرے بھائیوں اور دوستوں کیا پوچھتی ہو؟ تمام نے قرآن مجید پڑھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے. ان کربلا کے ذروں سے پوچھو, حسین ابن علی کے گھرانوں سے پوچھو, ان خیمے سے پوچھو جن خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز رات کی تنہائی میں آ رہی ہو. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اگر قرآن پڑھو گے تو نجات ہوگی. آپ جتنے حضرات اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں, مسجد اندر اور باہر بھری ہوئی ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے کسی نیک کی محفل میں بھیج دیتا ہے. آپ جتنے حسین پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے. جو لوگ اشاعت کر رہے ہیں تبلیغ کی ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. جو حسین ابن علی کی عظمتیں سنا رہے ہیں ان کو رب اکبر نے چن لیا ہے. جو صحابہ کرام کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ہے. اخبارات میں جو مضمون لکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ پروگرام آتے ہیں, ریڈیو پہ پروگرام آتے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحے ہر وقت یہ ذکر خدا ہو, ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر صدیق ہو, ذکر آ رہے ہیں. جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا تھا فلانا بھی بیٹھا تھا, فلانا بھی بیٹھا تھا. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہ بخش دیے. یا اللہ ان میں تو فلانا گنہگار آدمی بیٹھا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے گناہوں کو دیکھوں یا حسین کے ذکر کو دیکھوں, ان کے اعمال کو دیکھوں یا قرآن کی تلاوت کو دیکھوں. جب محرم کی 10 تاریخ تھی اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن مجید پڑھ رہا تھا. آل رسول کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب صبح کی نماز ہو گئی تو حضرت زینب نے عرض کی بھائی جان ہم پیاس برداشت کر لیں گے مگر یہ 6 ماہ کا بچہ جب روتا ہے اس کا آواز بلند نہیں ہوتا, آنکھیں اندر چلی گئی ہیں, چہرہ زرد ہو گیا ہے. ان ظالموں سے کہو اگر تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے, اس معصوم علی اصغر نے تو کوئی جرم نہیں کیا. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میری بہن ان ظالموں سے پانی مانگتے ہوئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی. احسن العابدین تو ان سے کہے کہ میرا ابا کہتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے 2-4 قطرے اس کے حلق میں ڈال دو گے تو قیامت کے دن تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا. مگر وہ ظالم عمر جو ظلم پر چھا رہا تھا, جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر
ظلمت کے بادلوں میں گھسا ہوا تھا، اس ظالم نے حرملہ کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، فضاؤں میں اڑتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا آیا، امام کے بازو سے لگا، معصوم علی اصغر کے حلق میں اتر گیا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، خون علی اصغر کربلا کی ریت کے ذروں پہ پہنچا، عرش کانپ گیا، پورا میں جنت تڑپ اٹھے۔ غلمان بہشت نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ ان میں تو فلانا گنہگار آدمی بیٹھا تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے گناہوں کو دیکھوں یا حسین کے ذکر کو دیکھوں، ان کے اعمال کو دیکھوں یا قرآن کی تلاوت کو دیکھوں۔ جب محرم کی 10 تاریخ تھی، اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن مجید پڑھ رہا تھا، آل رسول کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو حضرت زینب نے عرض کی بھائی جان ہم پیاس برداشت کر لیں گے، مگر یہ 6 ماہ کا بچہ جب روتا ہے اس کا آواز بلند نہیں ہوتا، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے، ان ظالموں سے کہو اگر تمہارے نزدیک کوئی جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، اس معصوم علی اصغر نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میری بہن ان ظالموں سے پانی مانگتے ہوئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی، احسن العابدین تو ان سے کہے کہ میرا ابا کہتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے 2-4 قطرے اس کے حلق میں ڈال دو گے تو قیامت کے دن تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا۔ مگر وہ ظالم عمر جو ظلم پر چھا رہا تھا، جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر ظلمت کے بادلوں میں گھسا ہوا تھا، اس ظالم نے حرملہ کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، فضاؤں میں اڑتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا آیا، امام کے بازو سے لگا، معصوم علی اصغر کے حلق میں اتر گیا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، خون علی اصغر کربلا کی ریت کے ذروں پہ پہنچا، عرش کانپ گیا، پورا میں جنت تڑپ اٹھے۔ غلمان بہشت نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا دنیا والوں میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں دکھا رہا ہوں کہ حسین سے جو مانگتا ہوں وہ دے رہا ہے۔ میرے حسین کو اٹھایا، خیمے میں لائے، زینب نے پوچھا میرا بچہ پانی پی آیا ہے؟ میرے حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانی تو نہیں پی آیا، البتہ حوض کوثر کا مالک بن آیا ہے۔ جناب زینب کی چیخ نکلی، میرے پیارے حسین نے ہاتھ منہ پہ رکھا، بہن زینب آواز بلند نہیں کرنی، ہم اس فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ہمارے ابا علی سے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کے قریب نہ آ سکے، کسی غیر محرم کا سایہ میرے جنازے پہ نہ آ سکے۔ بہن زینب آواز بلند نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اپنے سروں کے بال کو نہ کھولنا۔ ربانی کہتا ہے اگر محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حسین کی بہن زینب اپنی زلفیں کھول دیتی، زمین پھٹ جاتی، قیامت قائم ہو جاتی۔ اگر محرم کی 10 تاریخ کو سیدہ زینب اپنے سر سے چادر اتار دیتی، برقع اتار دیتی، آج نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے۔ میرے حسین نے تو روز ازل کا وعدہ پورا کیا۔ عالم ارواح میں جب رب اکبر نے کہا ہے کوئی میرا بندہ جس کا بیٹا غرق کروں اور وہ صبر کرے، تمام دنیا والے خاموش تھے۔ نوح پیغمبر کی روح نے آواز دی مولا حاضر ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ نوجوانوں ذرا جوش سے۔ رب نے پوچھا ہے میرا کوئی بندہ جس کو آگ میں ڈلواؤں اور وہ صبر کرے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کی گردن پہ اس کا باپ تلوار چلائے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرے اور وہ صبر کرے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کو زلیخا بدرہ کرے، وہ جیل جانا پسند کرے مگر برائی کے کام سے نفرت کرے؟ سب خاموش تھے۔ یوسف علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ رب نے کہا کوئی میرا بندہ ہے جو بیٹے کے فراق میں اپنی آنکھوں کا نور دے دے؟ سب خاموش تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو 40